حج جو ہے انقیاد کا، اطاعت کا یہ مکمل طور سے تصویر ہے، اطاعت تصویر ہے۔ کس طرح سے جو حج کرتے ہیں، کس طرح سے مکمل طور سے اللہ کی نبی کی اطاعت کرتے ہیں، ایک ایک امر میں جو ہے یہ مکمل طور سے پورا کا پورا حج کو دیکھیں گے، پورا اس کے ارکان کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کس طرح لوگ جو ہے یہاں پر مکمل طور سے جو ہے نبی کی اطاعت کرتے ہیں۔ جہاں پر نبی بیٹھے ہیں وہ لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، جہاں نبی نے سجدہ کیا ہے سجدہ کرتے ہیں، جہاں نبی نے نماز پڑھی ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے لوگوں خانہ کا طواف کرو تو پہلے 3 چکر میں رمل کیا کرو۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے 3 چکر میں جب بالکل جو ہے اتراتے ہوئے تکبرانہ انداز میں سینہ نکالتے ہوئے تو پھیرا مارو تو لوگ حاجی جو ہے اتنے جاتے ہیں۔ حالانکہ اب ضرورت نہیں تھی، اصل بات اس کا جو ہے پس منظر کا یہ ہے، اس کا جو پس یہ ہے کہ جب آپ وسلم جو ہے مکہ سے مدینہ آ گئے تھے تو مدینہ میں مسلمانوں کو کوئی بیماری لگ گئی تھی تو مکہ والوں کا خیال ہوا کہ اب یہ لوگ مدینہ سے آ گئے ہیں، وہاں لوگ کمزور پڑ گئے ہیں، طاقت ان کو نہیں ہے، کمزور پڑ گئے ہوں گے کیونکہ اب وہ ہوا وہاں کی دوسری ہے وہاں جان سے جب اسی کو بتانے کے لیے کہا کہ نہیں ہم کو جو کمزور نہیں ہوئے ہیں، ہم کہا کہ اے لوگوں جب طواف کرو تو پہلے 3 چکر میں رمل کیا کرو، بالکل سینہ کو بالکل جو ہے تان کر کے جو ہے طواف کرو۔ جو صحابہ کرام جو ہے اس کام کو کرتے ہیں، حالانکہ میں نے کہا وہاں ایک ضرورت تھی، وہاں بتانا تھا ہم کمزور نہیں پڑے ہیں، لیکن نبی نے ایسا کام کیا تھا، نبی نے حکم دیا تھا، آج تک یہ عمل ہو رہا ہے۔ کتنی اطاعت نبی کی ہے، نبی نے کہہ دیا کہ پہلے 3 چکر تم رمل کرنا ہے، حالانکہ ضرورت نہیں تھی لیکن نبی کے حکم کو مانتے ہوئے لوگ رمل کرتے ہیں، پورا سینہ کو تان کر کے طواف کرتے ہیں۔ یہ مکمل طور سے جو ہے مکمل طور سے یہ اطاعت کا حج جو ہے مظہر ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے خانہ کعبہ کے اندر نبی جہاں حج کے موقع پر نبی جہاں ٹھہرے ہیں وہ لوگ حاجی وہاں ٹھہرتے ہیں۔ اور وسلم جو ہے 8 تاریخ کو منی پہنچتے ہیں۔ منی میں جو ہے ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور پھر 9 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تمام حاجی یہی کرتے ہیں کہ حاجی وہاں منی پہنچا 8 تاریخ کو ہی منی پہنچ جاتے ہیں، وہاں بھی وہ بھی جو ہے 8 تاریخ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ابھی 9 تاریخ کو جو ہے فجر کی نماز وہاں پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کی نماز کے بعد 9 تاریخ کو وہاں مکے میں منی میں ٹھہرے رہے تھے، سورج نکل گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ اب جو ہے وہاں سے آپ جو ہے عرفات کے میدان میں آئے تھے۔ صحابہ جتنے بھی حاجی جاتے ہیں نبی کے حکم کو مانتے ہوئے وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، سورج نکل جاتا ہے تو وہ مکہ میں جو ہے منی سے جو ہے عرفات کا میدان جاتے ہیں۔ عرفات کا میدان جو وہاں سے 12 کلومیٹر کے 21 کلومیٹر کی دوری پڑتا ہے، وہاں جاتے ہیں، عرفات کے میدان میں جاتے ہیں۔ عرفات کا وسلم جو ہے جہاں پر ٹھہرے تھے، جب رحمت کے پاس ہر ایک چاہتا ہے کہ وہاں ٹھہرے، لیکن اتنی جگہ وہاں پہ نہیں کرتی ہے، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں ٹھہرتے ہیں۔ اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان سے جو اثر پڑھا ساتھ پڑھا تھا تو تمام حاجی وہی کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنی اطاعت ہو رہی ہے، کتنا انقیاد ہے۔ اگر یہ اطاعت ہماری زندگی میں آ جائے، ہر چیز میں آ جائے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، لیکن صرف ہم حج کے دنوں میں ہی اطاعت ہوتی ہے اور دنوں میں اطاعت نہیں ہوتی ہے، یہ وجہ کہ ہم ناکام ہیں۔ یاد رکھیے نبی کی اطاعت میں کامیابی ہے، نبی کی انقیاد میں کامیابی ہے۔ ہم نبی کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، نبی کے طریقے سے منہ موڑ لیا ہے، معاملہ کوئی بھی ہو، معاملہ شادی بیاہ کا ہو، معاملہ ہرنی مرنی کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم نبی کی اطاعت کو نہیں کیا ہے، ان کے انقیاد کو چھوڑ دیا ہے، ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وہاں پر جو ہے تمام کے تمام حاجی جو کرتے ہیں نبی کی اطاعت کرتے ہیں ایک ایک عمل میں۔ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا کہ آپ نے ظہر اثر کو ایک ہی اذان سے ادوئے کا عمل سے پڑھا تھا۔ تمام حاجی ایسا ہی کرتے ہیں، ظہر کی نماز ظہر اثر کی نماز ساتھ پڑھتے ہیں، ایک اذان ہوتی ہے اور 2 اقامت ہوتی ہے، پڑھتے ہیں، کوئی سنت نہیں پڑھتے ہیں، آپ نے سنت نہیں پڑھا تھا تو نہیں پڑھتے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہاں دعا کرتے رہتے ہیں اور پورا دن لوگ جو ہے دعا میں گزارتے ہیں۔ اندازہ کیجئے یہ دن بہت ہی عجیب و غریب ہوا کرتا ہے
عرفات کا میدان ہوا کرتا ہے، یہ لاکھوں تک میدان ہے، تقریباً جو ہے 30-40 لاکھ حاجی وہاں جمع ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتے ہیں، آدمی بھی ہوتے ہیں، عربی بھی ہوتے ہیں، کالے بھی ہوتے ہیں، گورے بھی ہوتے ہیں، لمبے اور ناٹھے لوگ ہوا کرتے ہیں، سب کی زبان جو ہے اللہ تعالیٰ کی تذکیر، اللہ کی تکبیر تحریر سے جو ہے تر ہوتی ہے، ہر ایک زبان کو ہوتی ہے اللہ اللہ اللہ، جو اپنی طریقے سے لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ یہ بہت عجیب میدان ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو وہ دن ہم آپ کو وہ دولت نہیں دی، بسر نہیں دی ہے، ہم آ جا نہیں پا رہے ہیں، چنانچہ ہمیں بھی چاہیے اس دن جتنے حاجی عرفات کے بیان ہوتے ہیں، ہم بھی جو ہے اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے دعا کریں، ہم بھی جو ہے اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائیں، دعا استغفار کے اندر اپنے دل کو گزارے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم وہاں نہیں جا سکے ہیں، ہم غریب تھے، ہم نادار تھے، ایسی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تیرے نیک بندے جن کو تو نے طاقت دی تھی وہاں حج کو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمارا دعا قبول فرما لے، ہم سے دعا کریں اور آج کے ساتھ دعا کریں، یہاں تک کہ یہ وہ دن ہے اللہ کی باتیں ہیں پورے سال کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس تاریخ کو لوگ جنت کا اعلان کرتا ہے، پورے سال میں سب سے زیادہ نو ذوالحجہ کو عرفات کے دن جو ہے عرفات کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگ آزاد کرتا ہے، سب سے زیادہ آزاد کرتا ہے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، ہمیں جہنم سے بنا، ہم جنت والوں میں سے بنا، ہمیں سے دعا کریں، جو ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اور جو ہے پھر 9 تاریخ کو جو ہے دائرہ کیجئے مغرب کے دان مغرب وقت ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، سورج ڈوبنے کے بعد وہ لوگ مغرب وہاں نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ نبی نے نہیں پڑھا ہے، نبی نے وہاں مغرب نہیں پڑھا، تو نبی کی اطاعت میں، نبی کی پیروی میں، نبی کے حکم کو مانتے ہوئے وہ لوگ مغرب کا سورج ڈوبنے کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں، مزدلفہ چلے جاتے ہیں، مزدلفہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے پھر وہاں ایک ہی اذان ہوتی ہے، ایک ہی اذان سے مغرب ساکن پڑھتے ہیں۔ یہ کتنی اطاعت ہے، یہ نبی نے جیسے کیا ہے ویسے کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ عمل مان نہیں کہ ہر شعبے میں آ جاتا، صرف حج ہی میں نہیں، اسلام صرف حج کا نام نہیں ہے، اسلام نام پوشیدگی کا نام ہے۔ اگر مسلم گھرانے پیدا ہوئے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں تو بالغ ہونے کے بعد سے موت اب اسلام نافذ ہوا کرتا ہے۔ اگر مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، اسلام لائے ہیں، اسلام لانے کے بعد سے موت تک اسلام باقی رہتا ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ صرف حج کے ایام میں رسول کی اطاعت کریں، پیروی کریں اور بقیہ اعمال میں نبی کو بھول جائیں، اس کا نام نہیں ہے۔ اندازہ کیجیے، میں کہہ رہا تھا کہ لوگ کیسے کرتے ہیں، پھر جب لوگ مطلبہ جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کنکری چنا تھا، 7 کنکری پتھر کو شیطان کو مارنے کے لیے، تمام حاجی بھی یہی کرتے ہیں، اسی راستے میں 7 کنکری چن لیتے ہیں۔ پھر جو ہے تمام حاجی وہاں جاتے ہیں اور ایک ہی اذان سے 2 اقامت سے جو ہے مغرب عشاء پڑھتے ہیں اور پھر پوری رات نہیں رہتے ہیں اور جو ہے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی تھی تو لوگ بھی دعا کرتے ہیں، اور فجر کی بعد سورج نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر جو ہے مزدلفہ سے منہ روانہ ہو گئے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مزدلفہ سے منہ روانہ ہو گئے تھے۔ تمام حاجی نبی کی محبت میں نبی کی تمام ایسا ہی کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے فجر کی نماز کے بعد تھوڑا بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور جو ہے سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ جو ہے مزدلفہ روانہ ہو جاتے ہیں، منہ کے روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت منہ جاتے ہیں، منہ جانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پتھر کو جمرہ عقبہ کو جو تھا شیطان اس کا اپنے ساتھ پتھر مارا تھا اور اب چھوٹی کنکری نہیں تھی مارا تھا۔ آپ نے کہا کہ اے لوگوں تم بھی ایسا ہی کرنا، تم حد سے آگے مت بڑھنا، ایسا نہیں کہ تم جو ہے تیس میں آ جاؤ، جوتے پتھر سے جوتے اور اللہ سے مارنے لگو۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جوتے چپل پھینکنے لگتے ہیں، یہ بیوقوفی ہے، نادانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو جو ہے جو پتھر سے مارا تھا، کنکری سے مارا تھا، یہ سنت ہے، یہی کرنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ جو ہے تیس میں آ جاتے ہیں، غصہ میں آ جاتے ہیں، آپس باہر ہو جاتے ہیں اور شیطان کو جو ہے جوتے سے مارنے لگتے ہیں۔ یہ غیر شرعی عمل ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ نبی اسلام یہی کہتا ہے، نبی نے ایسا کیا تم بھی ایسا ہی کرو۔ پھر وہاں سے مارنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شیطان کو مارنے کے بعد مینا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قربانی کی تھی، قربانی آپ نے کی تھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
لحاظ سے 63 جو ہے اونٹ ذبح کیے تھے. تب کیا اونٹ جو ہے علی نے ذبح کیا تھا. آپ اس موقع پر 100 اونٹ ذبح کیا تھا. آپ وسلم نے آپ جو ہے یہ منا کا معنی ہی ہوتا ہے بہانا, چونکہ آپ نے وہاں خون بہایا تھا. آپ کو یاد ہوگا آپ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا تھا اسماعیل نام کا. جب کچھ بڑا ہو گیا تھا, چلنے پھرنے قابل ہو گیا تھا, اللہ حکم دیا تھا کہ اے ابراہیم اپنے لخت جگر کو میری رضا کے لیے ذبح کر دو. ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لیا تھا, اسی مینا کی پہاڑی پر آئے تھے, بیٹا کو ذبح کرنا چاہا تھا کہ اللہ کو ابراہیم ہم نے تمہیں آزمانا چاہا تھا, ہم نے تمہیں آزما لیا, تم امتحان میں پکے اترے ہو, اب ذبح کرنا نہیں ہے, بس تمہیں آزمانا تھا, آزما چکے ہیں. اب اسی کی یاد میں تمام حاجی وہاں جب آپ ذبح کرتے ہیں. آپ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا. آپ وہاں سے جو ہے طواف حفاظت کے لیے پھر آپ جو ہے مسجد حرام آئے تھے. ابھی آپ نے وہاں طواف کیا تھا. یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پورا کا پورا حج جو ہے نبی کی اطاعت کا جو ہے نبی کی اطاعت کا سنگم ہے, نبی کی اطاعت کا مظہر ہے, نبی کی اطاعت کو ظاہر کرتا ہے, بتاتا ہے کہ نبی کی جو ہے یہ مسلمان ہوا کرتا ہے, یہ نبی کی اطاعت کرنے میں کتنا آگے ہوا کرتا ہے. یہی تقاضا بھی ہے. اگر ہم